مقدس علماء کرام، نا شامیان رحمت کے چھتر چھاؤں تلے باوقار بیٹھے قابل قدر صابر کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، ماں بہنوں، سلام عقیدت کے ساتھ مجھے قبول فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ وقال الله تبارک وتعالى في مقام آخر وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی العبید المتین المبین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والصابرین والحامدین والحمدللہ رب العالمین۔ بہار قدس سے باغ طیبہ کا پھول لایا ہوں۔ اہل اسلام کی توجہ، طلباء اسلام کی توجہ، بہار قدس سے باغ طیبہ کا پھول لایا ہوں۔ عاشقوں بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقون خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حضرات، میں 4 مصرے علماء کرام کی اجازت چاہتے ہوئے پیش کر رہا ہوں۔ شاعر اہل سنت روح ساز سوز بلالی حضرت نادر جمالی، ان کی مکمل توجہ کا طالب ہوں، اور نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ اشرف القادری صاحب قبلہ، ساتھی شاعر ہندوستان حضرت جنید رضا بھاگلپوری کی توجہ کے ساتھ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ 4 مصرے کمال کا شعر، دھمال کا مصرع۔ اگر آپ نے بغور سن لیا تو میں سمجھتا ہوں انقلاب برپا ہونا ہے۔ پیش کر دوں، اجازت ہو؟ اجازت ہے؟ آپ پہلے بیٹھنے کا طریقہ سلیقہ سیکھ لیں۔ جو لوگ پاؤں اٹھا کے بیٹھے ہیں بالکل طریقے سے بیٹھے تاکہ آپ کو انرجی آئے، جوش آئے، امنگ آئے۔ تو کمال کا شعر، دھمال کا مصرع کہ حدیث سے عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے۔ پہلا مصرع صرف اہل اسٹیج کے لیے، دوسرا مصرع ناظم اجلاس کے لیے، تیسرا مصرع خود میرے لیے، چوتھا مصرع پوری عوام اہل سنت کے لیے۔ دیکھتے ہیں کتنا کتنے دم ہے۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، ورنہ دوسرا مصرع یاد نہیں آئے گا۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے۔ دوسرا مصرع یاد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، اور جبین کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے۔ ارے ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رہتا ہے۔ ارے جہاں پہ کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے، جہاں پہ کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے۔ اب بھی آپ کا جوش جذبے میں تبدیل نہیں ہوا تو یہ کمال کا شعر کہ محل سے، ماہ سے، اختر سے نکلتا پانی، محل سے، ماہ سے، اختر سے نکلتا پانی، تیر سے، تیز سے، خنجر سے نکلتا پانی۔ ارے امتحان پڑھنے کا دینا تھا اسے صحیح مراد پر، ورنہ باپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، ورنہ باپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ اب پتہ نہیں آپ لوگ کیسا سننا چاہتے ہیں، اللہ بہتر سمجھے، یا اتنی رات کو کسی چیز کا خوف ہے، کسی چیز کا ڈر ہے، وہ بھی نہیں بتا سکتا ہوں۔ البتہ میں تو ڈرتا ہوتا نہیں ہوں بھائی، کیونکہ کسی کے باغ کے ملک میں نہیں رہتے ہیں، ساجے پاک کے ملک میں رہتے ہیں، اس لیے میں ڈرتا ہوتا نہیں ہوں۔ توجہ،
اور جہاں جاتے ہیں چار دوسرے پڑھتے ہیں کہ بھارت سے یہ کہتے ہیں سکتے ہوئے منظر خواجہ پیا کے نام کی تعبیر نہیں ہے اور ہر دھرم کے لوگوں کا یہاں حق ہے برابر. بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں, بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اور یہ چار مصرے ان لوگوں کے نام, چاہے اٹل بہاری واجپئی ہو یا نتیش کمار ہو یا اڈوانی ہو, جو اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو اسلام کو آتنکواد کہتا ہے, جو اسلام کو ٹیلیویژن پھیلانے کا مذہب ثابت کرنا چاہتا ہے, فقیر عبد القادر نئی نے بھی چند مصرے کے ذریعے ان تمام ناپاک زبانوں پر آخری کیل ٹھوکنے کے لیے یہ علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے چار مصرے کہ ہم ہیں دانا, ہمیں نادان نہ لکھنا بھائی, ہم ہیں دانا, ہمیں نادان نہ لکھنا بھائی, ارے ہم کو بربادی کا سامان نہ لکھنا بھائی, ہم ہیں دانا, ہمیں نادان نہ لکھنا بھائی, ہم کو بربادی کا سامان نہ لکھنا بھائی. ارے ہاتھ سے سبھی ہوئے تم بھی مرے, ہم بھی مرے, ارے ہاتھ سے سبھی ہوئے تم بھی مرے, ہم بھی مرے. مسلمان نہ لکھنا بھائی, بم کے ماتھے کوئی مسلمان نہ لکھنا بھائی. حضرات قبل اس کے کنارے سے مذکورہ فروشی کا بہتر اور واجب الدنیا سمجھتا ہوں. کیا یہ حضور نوشہ بتا دونوں عالم کے دوسرا, جن کی رفتار سبحان الذی اسریٰ, جن کی رفتار وما یسبقو للہوا ان ہوا الا وحی یوحیٰ, جن کے دفتر مبارک کا یہ عالم کہ ہاتھ جسم کو اٹھا غنی کر دیا, ہاتھ جسم کو اٹھا غنی کر دیا. ماں جبرائیل السلام جن کی زبان پاک کا یہ عالم کہ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کا ہے, اس کی نافذ حکومت پیرات السلام, جن کی نورانیات کا یہ عالم کہ کس کو دیکھا ہے موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پیرات السلام, جن کے لعاب دہن شریف کا یہ عالم یعنی دھوک شریف کا یہ عالم کہ جس سے کھاری کنویں شیرے کا بنے. اہل اسٹیج کی توجہ آخری پوائنٹ دے رہا ہوں. اے جناب والا, ہم تھوکتے ہیں تو ہماری بیوی ہم سے گھن کرتی ہے, ناظر صاحب تھوکتے تو ناظر کی بیوی گھن کرنے لگتی ہے, علامہ شیخ القادری تھوکتے تو ان کی بیوی ان سے پریشانی کا شکار کرتی ہے, آپ تھوکتے ہیں تو الرجی پھیلاتے ہیں. لیکن آپ تھوک کا عالم دیکھو, نبی کونین تھوکتے ہیں تو کھاری کنویں کا پانی شیرنی اتنا میٹھا ہو جاتا ہے, کھاری کنویں کا پانی اتنا میٹھا ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا اسے تبرک کے طور پر پینے لگتی ہے. نبی کے تھوک کا یہ عالم ہے کہ اگر نبی حضرت جابر کی ہانڈی میں تھوک دیتے ہیں تو نبی کونین کی تھوک کی برکت سے حضرت جابر کے گھر کی ہانڈی میں اتنی برکتیں ہو جاتی ہے, اتنی برکتیں ہو جاتی ہے کہ 70 صحابہ کرام کھانا کھا لیتے ہیں. ارے نبی کونین کی تھوک کا یہ عالم ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کی بارگاہ میں عرض پیش کیا, ایک موقع پر میری آنکھ دکھنے لگی تھی, میری چشمے آنسو باہر نکل آئے تھے, میں نے رسول کی بارگاہ میں عرض پیش کیا, میری آنکھ دکھ رہی ہے, میری آنکھوں میں تکلیف ہے, میری آنکھوں میں گرم جوشی ہے, یا رسول اللہ کچھ نظریں عنایت کیجیے. رسول نے ذرا سا نظریں عنایت ڈالی, ذرا سی نظریں عنایت ڈال کر مسکرا کر کہا, اے الہی ذرا اس آنکھ کو قریب کرو جس آنکھ میں پریشانی ہے, جس آنکھ میں تکلیف ہے, جس آنکھ میں دکھ ہے. نبی کونین کے فرمانے کے مطابق, نبی کونین کے فرمانے کے بعد حضرت علی نے آنکھ کو قریب کیا, نبی کونین نے تھوڑا سا لعاب دہن نکالا, تھوڑا سا لعاب دہن نکال کر حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا. اب حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کونین کی دھوپ کی برکت یہ دیکھی ہے کہ جب میں نے نبی کونین کی دھوپ کا اپنے آنکھوں میں سرما لگا لیا, نبی کونین کی دھوپ کی برکت سے آنکھوں کی دور تکلیفیں دور ہونے لگی, آنکھوں کی بینائی اتنی تیز ہونے لگی, آنکھوں کی روشنی اتنی تیز ہونے لگی کہ اگر میں 1 کلومیٹر دیکھتا تھا تو 100 کلومیٹر دیکھنے لگا, اگر میں 1 میل دیکھتا تھا تو 100 کلومیٹر دیکھنے لگا, اگر میں 1 فاصلہ دیکھتا تھا تو 100 کے فاصلے پر میری کو نظر پہنچنے لگی. نبی کونین کی دھوپ کا عالم یہ ہے کہ اگر نبی کونین حضرت قتادہ کی پھوٹی ہوئی آنکھ میں لگا دیتے ہیں تو حضرت قتادہ کا بیان ہے, حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کے فرمان کے مطابق حضرت قتادہ نے پھوٹی ہوئی آنکھ, اپنی پھوٹی ہوئی آنکھ کو رسول کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. تو رسول کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد نبی کونین نے تھوڑا سا لعاب دہن نکال کر حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا دیا تھا. حضرت قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ میری آنکھ جو پھوٹی ہوئی آنکھ تھی, میری آنکھ استفایاب ہو گئی, میری آنکھ صحتیاب ہو گئی, اور میری آنکھوں میں بینائی اتنی تیز ہونے لگی, اتنی تیز ہونے لگی کہ میں جتنا
काफिले बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर आज करने लगे, जिससे खारी कुएं शीरे चावले, जिससे खारी कुएं शीरे चावले, उस जलाले हलावत सलाम मेरे नबी के थूक का याद है। आओ उस मुक़द्दस नबी की बारगाह में जरा जसीदत पेश करो, पढ़े बाबा अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात टाइम बड़ा मुख्तसर है, बस सिर्फ आयत मुक़द्दसा की तर्जमानी कर देता हूँ कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का यह अदब है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनकी बारगाह तक पहुँचे तो आप चाहे जितने गुनहगार हैं, चाहे जितने खताकार हैं, चाहे इतने शार हैं, लेकिन नबी कौनैन की अगर निगाह इत्तेफाक आप पर पड़ गई है तो नबी कौनैन की निगाह नाज की बरकत से आपकी दुनिया सबकती हुई नजर आती है। नबी कौनैन की अज़मत का यह अदब है कि मैदान महशर होगा, मैदान महशर में आप क़यामत के दिन में आप तमाम अंबिया किराम की बारगाह में पहुंचेंगे, तमाम अंबिया किराम यही जवाब दे देंगे, इज़हाबू इला गैरी, जाओ जाओ किसी और की बारगाह में जाओ, जाओ कहीं और कोई दूसरा शफ़ी तलाश करो। ऐसे वक्त में आप परेशान होंगे, आप मुसीबत के आलम में होंगे, आप परेशानी के आलम में होंगे। आखिरकार वो नबी कौनैन जिसका आपने कलमा पढ़ा है, जिसका आपने दामन थामा है, वो नबी कौनैन अपने काली जुल्फों को लहराते हुए मैदान क़यामत में आएंगे और नबी कौनैन की ज़बान आपस पर ये जुमले होंगे, आना रहा, आओ आओ मेरी बारगाह में, एक गुनाहगारो आओ मेरी बारगाह में, एक खताकारो आओ मेरी बारगाह में, एक त्याचारो आओ मेरी बारगाह में। नबी कौनैन अर्ज़ करे, नबी कौनैन फरमाएंगे, एक गुनाहगारो इधर उधर कहाँ बहक रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, आओ मेरे दामन करम में पनाह ले लो, आओ मेरे दामन करम में जगह ले लो। इसी की तर्जमानी करते हुए हुजूर सैयदना सरकार यकताए रोज़गार आला हज़रत इमाम मुहम्मद खान फाज़िल बरेलवी पुकार उठते हैं, अपने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, अपने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बैकतू क्या था अब तो तेरी दुहाई है, ए बैकतू क्या था अब तो तेरी दुहाई है। नबी कौनैन की अज़मत का आलम है कि नबी कौनैन की अज़मत का खुतबा तमाम अंबिया किराम पढ़ते होंगे, तो हम क्यों नबी कौनैन की अज़मत का खुतबा हम यहाँ पर पढ़ें। अगर आज हम यहाँ पर नबी कौनैन की अज़मत का खुतबा पढ़ते हैं तो यकीनन हमारे लिए नबी कौनैन की शफाअत का दामन इतना वसी होगा कि हम नबी कौनैन की शफाअत के दामन में हम जरूर जगह लेने की कोशिश करेंगे और जगह मिलने में हम कामयाबी हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम मुसलमानों को नबी कौनैन की सीरत मुक़द्दसा पर चलने की खूब खूब तौफीक खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की सैचरन फूल की निशान रहे, बाज़ जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, खुदा आबाद रखे इस चमन को, इस अल्लाह शफिया को, इस गुलिस्तान इल्म व अदब को। फकीर बातें कर चला अपने वतन को। अस्सलाम वालेकुम।